اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین کتاب اصول دین میں ہمارا درس توحید کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ کتاب کے اعتبار سے آج یہ 5واں سبق ہے جس کا عنوان ہے نماز و توحید۔ نماز اور توحید، یعنی نماز کا توحید سے کیا ارتباط ہے، کیا رابطہ ہے۔ کہہ رہے ہیں نماز کے ذریعے انسان خدا کی توحید اور ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی توحید اور اللہ عز و جل کے ایک ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں شرک سے دور ہوں۔ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ میں شرک سے دور ہوں، شرک کا مجھ سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نماز میں انسان کہتا ہے سب سے پہلے اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی خدا کی ذات میرے خیال و میرے تصور سے بھی بالا تر و بزرگ تر ہے۔ جب اٹھتا ہے کہتا ہے بحول اللہ و قوتہ اقوم واقعد، صحیح، یعنی میرا اٹھنا بیٹھنا میں اللہ کی دی طاقت و قوت سے ہی اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ قرات کرتا ہے تو کہتا ہے ایاک نعبد، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ بس ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، فقط صرف بس اور بس، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور ہماری عبادت فقط اس کے لیے ہے، ہماری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہم اس کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اور ہم اس کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اور ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر جملہ توحید کو زندہ کرتا ہے اور شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس وقت ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دل ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں سب سے بزرگ والا تر ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بحول اللہ و قوتہ اقوم واقعد، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ جب ہم پہنچتے ہیں سورہ مبارکہ فاتحہ میں، حمد میں، کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہاں ہم صرف تیری، صرف اور صرف بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہمارا کوئی معبود نہیں تیرے علاوہ، عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں، بس اور بس تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جب ہم یہ جملے کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور ہماری عبادت فقط اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، اور ہم اس کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اور ہم اس سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر جملہ توحید کو زندہ کرتا ہے اور شرک سے محفوظ رکھتا ہے، توحید کو زندہ کرتا ہے اور شرک سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح، آئیے مختلف راستے، یعنی سمجھ لیا آپ نماز میں اور توحید میں کتنا بڑا ارتباط ہے، کتنا بڑا ربط ہے، کیا رشتہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نماز اور توحید کا کیا رشتہ ہے، یا نماز اور توحید میں کتنا بڑا رشتہ پایا جاتا ہے، ہاں تو کیسے ان دونوں میں ارتباط پایا جاتا ہے، تو آپ جواب میں یہ سب لکھ سکتے ہیں۔ یہ مختلف راستے، انسان کے لیے مختلف راستے ہیں، انسان کے لیے ایک راستہ نہیں کہ مختلف راستے۔ نمبر ایک راستہ وہ ہے
کہ جو انسان اپنے لیے پسند و معین کرتا ہے، انسان اسے اپنے لیے پسند کرتا ہے اور معین کرتا ہے۔ ہاں، دوسرا وہ راستہ کہ جو دوسرے اس کے لیے معین کرتے، دوسرے اس کے لیے معین کرتے ہیں۔ ایک وہ خود معین کرتا ہے اپنے لیے اپنی پسند، اور دوسرا راستہ وہ ہے جس کو دوسرے اس کے لیے معین کرتے ہیں۔ نمبر 3 وہ راستہ کہ جو خداوند عالم اپنے بندے کے لیے معین کرتا ہے، وہ راستہ جو اللہ عز و جل اپنے بندے کے لیے معین کرتا ہے۔ یعنی ایک راستہ کیا ہے جو انسان اپنے لیے خود معین کرتا ہے، خود پسند کرتا ہے، اسے معین کرتا ہے اپنے لیے۔ دوسرا راستہ کیا ہے جو دوسرے اس کے لیے معین کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ہے وہ راستہ کہ جو خداوند عالم اپنے بندے کے لیے معین کرتا ہے، اللہ معین کرتا ہے اپنے بندے۔ پہلی صورت ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ راستہ کہ جو انسان اپنے لیے پسند و معین کرتا ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی صورت ٹھیک نہیں، یہ ہمارا روزانہ کا ایک مشاہدہ ہے، ہم روزانہ سے دیکھتے ہیں، اسے ہم کیا کرتے ہیں روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہم روزانہ کسی چیز کا صحیح ارادہ کرتے ہیں پھر ٹل جاتا ہے۔ ہاں، ارادہ کرتے ہیں پھر ٹل جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدایا میں نے تجھ کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا ہے۔ کیا فرمایا؟ خدایا میں نے تجھ کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا، یعنی میں مصمم ارادہ کرتا ہوں، مصمم یعنی مضبوط، مصمم یعنی مضبوط، میں مضبوط ارادہ کرتا ہوں پھر ارادہ بدل جاتا ہے۔ میں مصمم ارادہ کرتا ہوں وہ پھر ارادہ بدل جاتا ہے، یعنی مجھ سے اعلیٰ کوئی ہے کہ میرے ارادوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ ہاں، پروردگار میں نے یہ کیسے پہچانا؟ ارادوں کے بدلنے سے۔ کیا فرمایا؟ خدایا میں نے تجھ کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا، یعنی میں مصمم ارادہ کرتا ہوں پھر ارادہ بدل جاتا ہے۔ یعنی مولا بتانا چاہتے ہیں یعنی مجھ سے اعلیٰ کوئی ہے، مجھ سے اعلیٰ کوئی ہے کہ میرے ارادوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اکثر ان کاموں میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہم کرتے ہیں صحیح سمجھ کے، ہو جاتے وہ غلط ہے۔ ہم کرتے ہیں اپنے لیے بہتر سمجھ کے، تو ہمارے لیے غلط بن جاتے ہیں، برا بن جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس کام کو انجام دیتے ہیں ترقی کے لیے، یہ جانتے ہوئے ترقی ہوگی اس سے، نتیجے میں پستیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کی زندگی میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ ہوتا ہے کہ ہم ارادہ کرتے کچھ ہو رہے ہیں اور نتیجہ ہو جاتا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کسی کام کو کسی اور ارادے سے انجام دیتے ہیں اور وہ نتیجہ بن جاتا ہے دوسرے کاموں کا، یعنی بلندی ترقی تک نہیں جانے دیتا ہمیں، بلکہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، ہماری سوچ اور فکر کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے ہم جو چاہے جو سوچ رہے ہوں اسے کر ہی لیں۔ یعنی کہنا چاہنے مولا فرماتے ہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں سب کاموں میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی ہماری سوچ کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے جس کام کو ہم بلندی کے لیے ترقی کے کر رہے ہیں اس کام میں ترقی ہی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا برعکس الٹا ہو جائے کہ ہم ترقی کے لیے کر رہے ہیں اور نتیجہ جانے کے لیے الٹا ہو جائے۔ لہٰذا وقت تمام ہو گیا اور ہم نے ایک کو پڑھا ان میں سے، باقی دو انشاءاللہ کل انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو پورا کریں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلی اللہ علیہ وسلم خدا حافظ۔